وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ماں باپ کے لیے عرض کروں گا، سب کے لیے، خصوصاً ماں باپ کے لیے، پہلے تولا کرو پھر بولا کرو۔ ماں باپ اللہ اکبر پہلے اولاد کے لیے کوئی تویز نہیں چھوڑتے، کوئی میرے عزیزوں کنویں کا پانی نہیں چھوڑتے، کوئی بیری کا درخت نہیں چھوڑتے، کسی اللہ والے کا مدار نہیں چھوڑتے۔ جب اولاد آ جاتی ہے تو اسے اولاد کو دینے کے لیے وقت کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اسلامک سینٹر میں آنے والوں، جامعہ حسینیہ میں آنے والوں، جتنے معاونین و متعلقین و محبین ہو، جتنے سالکین ہو، عقیدت مند لوگ ہو، آج آپ کو پتہ کی بات دے کے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، پہلی گود جامعہ اسلامیہ نہیں ہے، پہلی گود جامعہ حسینیہ نہیں ہے، پہلی گود جامعہ شرفیہ نہیں ہے، پہلی گود میرے عزیزوں جامعہ غزالیہ نہیں ہے، پہلی گود جامعہ مدنیہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند نہیں ہے، سہارنپور نہیں ہے، مدرسہ امینیہ کاشف العلوم نہیں ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلا استاد باپ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم گود ماں کی تھی، پڑھنے والا فرید الدین گنج شکر تھا۔ اماں نماز پر لے کے آئی، بیٹا نماز پڑھ خدا شکر کا پڑا دے گا۔ فرید الدین گنج شکر مصلے پر آ کے بیٹھ گئے، ادھر نماز کا سجدہ ماں نے شکر کی پڑیا باندھ کے مصلے کے نیچے رکھ دی۔ ایک دن اماں نے شکر کی پڑیا نہیں رکھی، فرید الدین گنج شکر نے سجدہ کیا، مصلا اٹھایا، رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شکر کی پڑیا ہے، چٹکی بھری منہ میں ڈال لی۔ ادھر ماں کا کلیجہ دھڑکا، کہ لگی لا یا شکر رکھنا بھول گئی، اگر آج اسے شکر نہ ملی تیرے نماز کے سجدے کا انکار نہ کر دے۔ ویڑے میں آ کے دیکھا مصلے پر آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہے اور شکر کی چٹکی بھر بھر کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں نے دیکھا، رو کے کہنے لگا پتر میں رکھی کوئی نہیں۔ حضرت فرید الدین کھاتے کہنے لگے اماں تو رکھی نہیں، میں تیرے کو منگی کوئی نہیں۔ اے اماں جان، جس کو میں نے سجدہ کیا اس مالک ملک نے مجھے شکر کا پڑا دے دیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر آگے بڑھے، شکر کی پڑیا میں چٹکی لے کے ماں کی زبان پہ رکھ دی کہ امی ویک ویک، آج پتہ لگا جو میرے مصلے کے نیچے شکر رکھتی وہ تیرے ہاتھ کی تھی، آج اللہ اکبر جو شکر رکھی اس کی رحمت والے ہاتھ کی ہے۔ اما اس شکر کا مزہ دیکھ لے، اس شکر کا مزہ دیکھ لے، جو روزانہ شکر دیتی تھی اس میں مزہ نہیں آیا، آج کی شکر کھانے میں مزہ آ گیا ہے۔ یہ تربیت تھی پہلی۔ یہاں بڑا تیر مار رہی ہے، میں کیا کروں، بچوں کی تربیت کیسے کروں، وقت نہیں ملتا۔ کس چیز کا وقت؟ کپڑے دھونے کے لیے بس تو رات بیٹھی، کپڑے دھونے کے لیے تیرے پاس کام والی، برتن دھونے کے لیے تیرے پاس کام والی، کپڑے دھونے کے لیے، استری کرنے کے لیے، جھاڑو پوچھے کے لیے تیرے پاس کام والی، سبزی لتا لانے کے لیے کام والے۔ پھر مجھے بتا تیرے پاس کون سا وقت ہے؟ اگر اتنے آرام کے باوجود اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتی تو پھر ماں نہیں تو اپنی اولاد کی دشمن ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب استاد محترم کو 17 سپارے سنا بیٹھے، استاد نے آنکھ کی گھوری ڈالی کہ جہاں سے پہلے پڑھ گیا ہے وہیں پڑھ گیا، کہ کیا کرو، جس استاد کے پاس میں نے 17 سپارے پڑھے اسے 17 ہی آتے، 18واں کوئی نہیں آتا۔ حضرت قطب الدین کہنے لگے میں جو میرے استاد کو 18واں سپارہ نہیں آتا، کہنے لگے یہ کون سے مدرسے کا استاد ہے جو 17 سپاروں کا حافظ مدرسہ کھول کے بیٹھ گیا؟ اللہ اکبر۔ قطب الدین نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ابا مر گیا، ماں 17 سپاروں کی حافظ ہے، 18واں تک کوئی نہیں۔ اس نے 6 سال نہلاتے دلاتے کھلاتے پلاتے ہنساتے رلاتے سلاتے مجھے اتنا قرآن سنایا، مجھے قرآن کے 17 سپارے یاد ہو گئے، آگے سے آتا کوئی نہیں، بس باقی تیرے پاس پڑھنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ لال جوڑا 1 لاکھ روپے کا، تجھے شرم ہی نہیں آتی تو اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے بھائیوں کی خیر خواہ نہیں تو اپنے شور کی اولاد کی نسل کی کیسے خیر خواہ ہوگی؟ اگر نبی کی بیٹی فاطمہ سادے لباس میں دلہن بن سکتی ہے، رقیہ کے سر پر دوپٹہ کوئی نہیں، پیوند والا دوپٹہ پہن سکتی ہے، زینب کا جہیز کوئی نہیں، میرے عزیزوں کفن کی چادر نہ ملی، پاک پیغمبر نے اپنی تہمت مبارک اتار کے سیدہ زینب کو غسل دیا۔ وہ عورتیں جو جنت دنیا میں کما کے چلی گئی، جنت کی سرداریاں لے کے چلی گئی، اگر وہ پیوند والے لباس میں نکاح کروا سکتی ہیں تو میری عزیزہ تو پچھلے سال کے کپڑوں میں عید کیوں نہیں منا سکتی ہے؟
اتنا منہ کھول جتنے تیرے شوہر کی حیثیت ہے، زیادہ بوجھ نہ ڈال، ورنہ معاشرے کا اور کلچر خراب ہوگا، معاشرے میں حرام کاری بددیانتی آئے گی۔ کرو کے کپڑے، مرو کے کپڑے، عید کے کپڑے، 4 جوڑوں سے کم میں عید ہی نہیں ہوتی۔ خدا کے واسطے اپنے ہمارے پر نہیں، اپنے شوہر پر تو ترس کھاؤ میری بچیوں۔ ضروری نہیں ہے کلر عید پر ہو، ضروری نہیں ہے قلیل بھی بدلا جائے، پردے بھی بدلا جائے۔ اللہ کی قسم جتنے پردے اور قلیل بدلنے میں دیر کرتی ہے، مزاج بدلنے میں اتنی دیر لگا دے، اللہ کی قسم تیری کوٹھی جنت کا مرکز بن جائے، جنت کا مرکز بن جائے۔ لیکن تجھے لنڈے بازار کا خیال ہے، بازار جانے کا خیال ہے، کبھی گھر بنانے کا خیال ہی دل کے اندر کوئی نہیں آیا۔ لال جوڑا پہنا، اللہ اکبر، اندازہ لگا میری بچی، خدا کی قسم تجھے ڈالر پاؤنڈ کا ہار نہیں بنایا تھا، تیرے پر قرآن کریم لا ریب کتاب کا سایہ کر کے لے کے آئے تھے۔ اندازہ لگا شادی کی پہلی رات، پہلا دن جب تو اپنے سسرال میں آئی، تیری آمد پر تیرے مقام کو، تیری حیثیت کو، تیرے شان کو سمجھتے ہوئے تیری ساس بوڑھی نے تیرے دروازے پر تیل ڈالا تھا، پھر تجھے اندر بلائی۔ جب تو کمرے میں ان ہوئی، سب سے پہلے مرغی بکرا تیرے پہ صدقہ کر کے دیا تھا۔ جب تو آئی، تیرے ماتھے کے بوسے لیے گئے تھے، چہرے پر، ہاتھوں پر انگوٹھی میں، پاؤں کے پیر کی پزیب و پائل میں سونے میں لدی ہوئی تھی، 1,00,000 جوڑا پہنا کے گئی، تو نے کیا باپ کے پیسوں کی یہ قدر کی؟ اللہ کی قسم شوہر کا گھر اجاڑنے میں، اپنی چلانے میں، ساس سسر کو نیچا دکھانے میں اپنے باپ کا وہ وقت یاد کر لیتی جب تجھے پھولوں والی گاڑی میں بٹھا کر سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا۔ اے میری بچی، تجھے اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا احساس نہیں آیا، ساس سسر کا احساس کیسے آئے گا؟ کیا میری بہن، آپ کے ابو، آپ کی امی نے اپنی ساری زندگی کی کمائی تیرے جہیز میں دے کر، قرآن کا سایہ 400 آدمیوں کو روٹی کھلا کر، کیا اس لیے تجھے ڈولی میں بٹھایا تھا تو 4 دن کے اندر گھر میں آگ لگا کے اجاڑ کے آ جائے؟ بھائی منہ نہیں لگاتا، رشتہ دار منہ نہیں لگاتے، ماں باپ کیا کریں، مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے تو گھر میں بٹھانا ہے۔ چار دن سے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں کھایا۔ علی مارے شرمندگی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، رحمت والے نبی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے، حضرت علی کو باہر دیکھا، کیا ہوا؟ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو، ما یبکی گیا علی، کیوں رو رہے ہو؟ یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، پردہ ہٹا کے اندر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ مصلی پہ بے سود پڑی ہے، آپ نے ناک کی نتھوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا علی سانس باقی ہے، بتا فاطمہ نے تیرے سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے میری کوک نکلی، میں نے کہا کملی والے یہ کیا جھگڑا کرتی، جس نے 4 دن سے کھجور کا دانہ نہ کھایا ہو، کملی والے وہ کیا جھگڑا کرتی؟ اللہ اکبر۔ علی کہتے میری آنکھ نے دیکھا، نبوت کی آنکھ سے آنسو نکل کر فاطمہ کے چہرے پہ گرا۔ آٹا گھر میں موجود، سالن دیگڑیوں میں موجود، فروٹ فریج میں موجود، پھر بھی کہتے ہیں ہمارے لیے تیرے باپ نے کیا ہی کیا ہے؟ اس سے پوچھ جو صبح 7 بجے گھر نکلا اور راستے میں افطاری موٹر سائیکل پر بیٹھ کے کرتا آیا، اسے ٹھنڈا پانی بھی پینے کو نہ ملا، اسے گھر میں آ کر اتنا وقت تو دے دے کہ رج کے روٹی کھا سکے۔ بنیاد کبھی کپڑوں پہ جھگڑا، کبھی روٹی پہ۔ اللہ تجھے اتنا دے تیرے سر زبالا نہ جائے، اگر ان چیزوں سے سکون ملتا ہے تو عبدالحلال سجدے میں پڑھ کے اللہ سے تیرے سے کپڑے روٹی مانگے گا۔ اللہ کی قسم خدا نے روٹی کپڑے میں سکون نہیں رکھا، اللہ نے سہاگ کی سلامتی کے اندر سکون رکھا ہے۔
اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر کے گئے. پاک پیغمبر نے پردے کے پیچھے جھلک دیکھی, علی بلال ہے, جی جی, اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ کی بغلوں میں باؤں میں ہاتھ دے کے یوں کر کے اٹھا لیا, سینے سے لگا کے علی کہتے میں نے پہلی مرتبہ باپ بیٹی کو اتنا روتے دیکھا. رو کے فرمایا بیٹی فکر نہ کر, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, دل گلتی کے ہیں, دل چند روز ہیں, کہاں جنت کی سرداریاں, کہاں دنیا کے ٹکڑے. اے میری بیٹی بلال اذان دینے گیا, اے میری بچی ہمت کر مصلی پہ کھڑی ہو, خدا کو قیام رکوع سجدہ کر کے دکھا دے. اگر روٹی کی وجہ سے تو نے نماز چھوڑ دی, تیرا ابا امت کو کیا منہ دکھائے گا. رمضان المبارک کے مہینے میں جنہیں تراویح کی توفیق نہ ملی, جنہیں صلاۃ التسبیح کے لیے موقع نہ ملا, میرے عزیزوں کرے وہ اپنا محاسبہ. میری بہنوں سوچو میرے کالی کملی والے پر کتنی مرتبہ اس 20 دن کے اندر درود شریف پڑھا, 20 روزے گزر گئے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پاک پیغمبر میرے گھر میں تشریف لے کے آئے, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ الحمدللہ کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پاک پیغمبر تشریف لائے اور دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے. ام سلمہ کہتی میں ڈر گئی, میں تھک گئی, میں گھبرا گئی, پتہ نہیں کیا ہوا, مدینے پر کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا. میں نے جلدی قریب گئی, میں نے کہا کیا ہوا, کہ اے ام سلمہ کچھ کھانے کو دے دے, بھوک نے میری کمر ٹیڑھی کر دی. اے ام سلمہ کچھ تیرے پاس ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے پاس کچھ نہ تھا, 2-4 دل کی سوکھی روٹی کے جو کے بیچنے آٹے کے روٹی کے ٹکڑے میں وہی اٹھا کے لے آئی. آپ نے روٹی کے ٹکڑوں کو دونوں ہاتھوں میں لیا, سخت تھے توڑے نہ گئے. آپ نے ام سلمہ اتنا سا زیتون کا تیل ہوگا اس روٹی پر لگا دے, میرے سے چبائی کوئی نہیں جا رہی. حضرت ام سلمہ کہتے ہیں خدا کی کرنی اس وقت ڈبے میں زیتون کا تیل ہی کوئی نہیں تھا. جو ڈبہ تھا میں لے کے آ گئی. جب روٹی پکاتے ہیں چولہا جلتا ہے, کالے کالے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں, وہ کبھی روٹی پر چگیر ہاٹ پاٹ, کبھی ڈبے میں گرتے ہیں. وہ کالے کالے ذروں سے ڈبہ بھرا پڑا تھا. میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو, آج نہ گھر میں روٹی نہ ڈبے میں تیل. اللہ کے پیغمبر نے یوں کر کے آستین چڑھائی, روٹی کے سوکھے ٹکڑے پکڑ کر اپنا ہاتھ ڈبے میں ڈالا اور دائیں بائیں یوں کر کے پھیر دیا, اور یوں کر کے روٹی کا ٹکڑا جب باہر نکالا تو کالے کالے ذرات ساری روٹی پہ لگے تھے. اما ام سلمہ کہتے ہیں میری چیخ نکلی. رحمت والے نبی نے وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے منہ میں ڈالا, فرمایا ام سلمہ یوں رو رہی ہے کہ یہ میں کالے کالے ذرات والی روٹی کھا رہا ہوں. اے ام سلمہ تو بھی صبر کر اور مجھے بھی شکر کرنے دے. اگر قیامت کے دن اللہ نے ٹکڑوں کا حساب لے لیا تو میں محمد کو حساب دینا مشکل ہو جائے گا. دہی بھی ہونی چاہیے, لسی بھی ہونی چاہیے, پراٹھے سوکھی تری روٹی ہونی چاہیے, لیکن روزہ نہیں ہونا چاہیے, تقوی نہیں ہونا چاہیے, اخلاق نہیں ہونا چاہیے, کردار نہیں ہونا چاہیے, ایمان نہیں ہونا چاہیے, باقی سب کچھ ہونا چاہیے. غور خاص کر تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامنا کرنا ہے, تجھے سیدہ زینب کا سامنا کرنا ہے. خدا کے واسطے میرے ویرو میرے بھائیوں توبہ کر لو ننگے سر سے, میری بہنوں توبہ کرو ننگے سر سے. نامال اپنے دکھا, تجھے سیدہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر لینا ہے, تجھے اما عائشہ کے پڑوس میں جا کے جنت میں رہنا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میں پچھلے مہینوں میں 3 ملکوں میں ہو کے آیا. جب میں ملک شام گیا, حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکیل پوری ہم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر گئے. 4.5 گھنٹے اما زینب کی قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے. مجھے پیر صاحب فرمانے لگے ولی صاحب 2 قدم پہ چلیے, سہارا دوں. میں نے کہا کیوں حضرت؟ کہ اماں کی قبر پر کچھ سلام کر کے آئے, قرآن سنا کے آئے, درود پڑھ کے آئے. میں نے کہا شاہ جی آپ کا حکم ہے؟ کہ نہیں. میں نے کہا اگر مشہور ہے تو پھر آپ نے دے دیا, میں مانوں نہ مانوں میری مرضی, اگر حکم ہے تو چلے جاؤ. شاہ جی ہنس کے کہنے لگے عبدالحلال کیا بات ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے اس کوٹھڑے میں اس مٹی میں کون سی عورت چھپی ہوئی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا تھا. یہ وہ عورت سو رہی ہے جس کے پردے کی خاطر اس کے
بھائیوں نے تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے دکھا دیے، میں اس کی قبر کی مٹی دیکھوں میرے پاس وہاں کوئی نہیں، اللہ کی قسم میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان بے حیا کی آنکھوں سے اس پاک مٹی کو دیکھے گا، اس کے اندر وہ عورت لیٹی ہوئی ہے جو محمد عربی کی گود میں جھولا جھولا کرتی تھی۔ کیا جواب نہیں دے رہا آپ نے؟ اللہ کی قسم مظلوموں کی داستان سے دل بھرا پڑا ہے، لیکن علی کے گھرانے جیسے مظلوم کائنات کے اندر کوئی نہیں، اتنا مظلوم صحابی۔ اللہ، میانی کے قبرستان میں چلے جاؤ، مانا والے کے قبرستان میں چلے جاؤ میرے عزیزو، ایک ایک چوکٹے میں ایک ایک احاطے میں چار چار قبریں نظر آئیں گی۔ کس کی؟ ابو جان کی، اللہ سلامت رکھے، کس کی؟ اماں جان کی، اللہ حیاتی دے، کس کی؟ بھائی کی، بہنوں کی، اللہ اکبر۔ یہ جگہ میں نے اپنے لیے چھوڑ رکھی ہے، کہاں مدینہ، کہاں مکہ، کہاں کربلا اور کہاں زینب لیٹی ہوئی ہے، بیٹی میں زینب ملک شام میں، نانی مکے میں، نانا مدینے میں، اماں جنت البقیع میں، حسین کربلا میں، ابا کوفے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ قیامت کے اللہ پوچھے گا اے زینب اکیلی کیوں اٹھی؟ کہے گی اللہ کربلا میں بھائی پڑا ہوا ہے، کوفے میں ابا لیٹا ہوا ہے، نانی مکے میں، نانا مدینے میں لیٹا ہوا ہے، اللہ دنیا میں جدا ہوئے تیرے دل کی خاطر، اللہ مرنے کے بعد جدا ہوئے تیرے دل کی خاطر۔ اگر بھائی زینب نے تیری میری دھی کی طرف منہ کر کے دیکھ لیا اور پوچھا بتا جس پردہ بچانے کے لیے اپنے نانے کا دیش چھوڑا، تم نے لاہور میں پردہ لٹانے کے لیے بتا کتنے پیسوں میں سودا کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کے بچوں کے لیے منہ سے نہیں نکلتا؟ اللہ عمرہ کرا دے، اللہ حج کرا دے، اللہ گھر بنا دے، گڈی دے دے، کبھی یوں بھی کہا اللہ میرے بیٹے کو بیت اللہ کی امامت کرا دے، مصلی پہ کھڑا کر دے، کبھی یوں بھی کہا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دے، کبھی یوں بھی کہا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے۔ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ دعا کرو پتر حافظ بنے، میں نے دعا کر دی پتر حافظ بن گیا، یہ حافظ داڑھی مڈا رہا ہے، یہ حافظ رمضان میں قرآن سے بغاوت کر رہا ہے، یہ حافظ چلوار ٹخنوں سے نیچی، یہ حافظ سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ چار دعائیں کیا کرو، چار۔ اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عاشق بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عامل بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عالم بنا۔ حافظ تو سارے بن گئے، عامل قرآن، عاشق قرآن مقدروں سے ملتا ہے، نہیں یقین آتا یہ عاشق قرآن ہے جو میرے عزیزوں 20 تراویح میں خدا کے قرآن کو پڑھ گیا۔ بچے عاشق قرآن ہے، سارے وہ عاشق قرآن جنہوں نے روزانہ سوا سوا گھنٹہ تراویح میں قرآن سنا، یہ تو کل قیامت کے دن اعزاز پتہ لگے گا جنہوں نے ہر تراویح کی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی سنی، اور ہر تراویح کی رکعت میں اللہ اکبر میرے عزیزوں ہر تراویح میں کبھی رحمان اور کبھی رحیم سنا، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا۔ ایک آدمی دنیا سے گیا، گناہوں کی گٹھڑیاں ساتھ لے کے گیا، عذاب قبر ہو رہا تھا، تاپڑ توڑ قبر کے اندر حملے ہو رہے تھے، اچانک روح جسم جھلس گیا، روح جھلس گئی، رنگ کالا ہو گیا، اچانک عذاب راحت کے اندر بدل گیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، آگ بجھ گئی، جنت کا لباس بچھونا اوڑھنا مل گیا۔ مالک کائنات کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اللہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ حالانکہ میری اولاد کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، بچی کوئی نہیں، حافظ حافظہ کوئی نہیں، میرے خاندان میں کوئی حافظ پرہیزگار کوئی نہیں، اللہ رشتہ داروں میں کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں، میرے لیے دعا سبحانے والا، قرآن کی سورت پڑھنے والا کوئی نہیں۔ الہی آج میری قبر کا منظر کیسے بدلا؟ یہ کون سا محسن ہے جس کے ہاتھ اٹھے تو نے میری قبر کا نقشہ بدل دیا ہے؟ کوئی تو ہوگا اللہ۔ حاجی صاحب تھا تو ایک جوڑا، تھا تو کچھ پیسے جو آپ نے آج قرآن کے حافظ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ پیغام ہمارے اٹھنے سے پہلے گنبد خضرا میں پہنچ چکا ہے۔ جنہوں نے عیدی کا کتنے کی ہوگی؟ 3000 4000 5000 ہوگی،
لیکن ان 5000 کا مول جب قیامت کے دن اللہ لگائے گا اور اللہ کا نبی حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، فرشتے سرکار یہ وہی ہے جس نے تیرے قرآن والے کے لیے جوڑا، جس نے ہزاری دی تھی، اللہ کے نبی فرمائیں گے میں کیا دے سکتا ہوں، آجا حوض کوثر ہی پلا سکتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کے جب اللہ کے دربار میں آمنہ کا لال سفارشی بنے گا، رب کعبہ کی قسم بڑے بڑے عہدے والے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے، عالم بن، حافظ بن، حافظ بن، حافظ بن، پڑھنے والا بن، پڑھانے والا بن، محبت کرنے والا بن، زکوٰۃ خیرات میں صدقے مل پہ خرچ کرنے والا بن، مخالفت نہ کرنا، انگلی نہ اٹھانا، تنقید نہ کرنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جیسے آٹے میں نمک کا نہیں پتہ لگتا، قبر میں ایسے ہی پتہ نہیں لگے گا، ورنہ اللہ موت سے پہلے پہلے انجام عبرت دکھائیں گے۔ اگر نہ میرے عزیزوں، علماء اکرام نے فرمایا اگر کسی نے اللہ والے کی طرف تنقید سے یوں کر کے انگلی اٹھا دی اور اس کی برائی بیان کر دی، وہ اچھا ہے برا ہے وہ اس کا حساب کتاب، تیری انگلی اٹھانے کی وجہ سے اللہ تیری 10 نسلوں کے اندر کوئی عالم حافظ پیدا نہیں کرے گا۔ یا اللہ یہ منظر نقشہ کیسے بدل گیا؟ اب کہانی چلی، سنو، یاد کر جب تیرے انگوٹھے بندھے، کفن پہنایا، جی اللہ، وہ نقشہ صاحب نے آیا، کون خیر خواہ تھا، کون منہ پر اور کپڑا رکھ کے ہنس رہی تھی، کون تیری جدائی میں رو رہی تھی، یہ وہی سجن تھا جو دروازے پر 2 بجے تک کھڑا رہتا تھا، بھابی آئے نہیں، کتنے چلے گئے، دکان باندھے کر بھی نہیں ہے، کہاں چلے گئے، مجھے تو بتائے بغیر قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ وہی ہے جو تیرے پاس کھڑا ہو کے کہا تھا چھتی کرو جی، چھتی کرو، اٹھاؤ جی، 5 منٹ پہلے اٹھا لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہی تھا۔ ہاں اللہ اتنا بے وفا، یا اللہ یہ منظر قبر کا کیسے بدلا؟ یاد کر جب تیرا جنازہ اٹھنے لگا، جب تیرا جنازہ اٹھنے لگا، ایک دھاڑ ایک کوک سی مچی تھی، جی اللہ، وہ میری بیوی تھی نا، ابھی تو سال ہی شادی کا ہوا تھا، وہ آئی، اس کی حالت کیا تھی، چوڑیاں توڑ کے ہاتھ میں زخم کے نشان تھے، تھپیڑے مار کے لال رنگ کے ہاتھ کے نشان تھے۔ وہ کیا لے کے آئی؟ پھولوں کا گلدستہ نہیں، غلاف کعبہ نہیں، مدینے کی مٹی نہیں، مشک و عنبر زعفران لائی، کہا نہیں اللہ، میرا 2 مہینے کا بچہ جسے ابھی دیکھنا بھی نہیں آتا تھا وہ ہاتھ میں پکڑ کے لائی، گودی میں اٹھا کے دوپٹہ گئی، چادر گئی، اور میری چرپائی کو جو جوڑ کے کہنے لگی آپ تو چلا گیا، اس کا کیا بنے گا، اسے کس کے سارے چھوڑ کے گیا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ ہاں اس نے وہ میرا بچہ میرے منہ پر ڈال دیا، اس کے ننھے ہاتھ میرے لگ رہے تھے، محلے کے اندر گھر میں کوہرام بچ رہا تھا، ہائے اللہ، چھوٹا جا بچہ چھڑ کے چلا گیا، اللہ چھوٹا جا بچہ تھا نا، جی اللہ پتہ ہے وہ آج بچہ 4 سال کا ہو گیا، 4 سال کا، اچھا اللہ 4 سال، وہ تیرا دوست عمرہ کر کے آیا تھا، وہ تسبیح ٹوپی جائے نماز مدینے سے لایا تھا جسے تو رمضان میں پہنا کرتا عید پہ، آج وہ تیری بیوی نے وہ الماری میں سے ٹوپی نکالی، آج تیرے بچے کو نہلایا، چٹے رنگ کے کپڑے پہنائے، وہ ٹوپی اس کے سر پہ رکھی، ٹوپی بڑی اس نے پیچھے سے دھاگا سلائی کر کے سی دی، اچھا اللہ سرمے کے ڈورے ڈالے، اللہ اکبر، پھر سینے سے لگا کے تجھے یاد کر کے روئی، اچھا اللہ، پھر وہ گھر سے باہر نکلی، صاحب نے مکتبے سے اس نے 20 روپے کا عربی قاعدہ خریدا، اچھا اللہ، پھر وہ صاحب نے جامع حسینیہ وہاں لے کے چلی گئی اور جا کے دروازے پہ کہنے لگی مولوی ثناء اللہ صاحب کو باہر بلائیے، جی مولوی صاحب یتیموں کا بال ہے، لوگوں کے برتن مانج کے گزارا کرتی ہوں، مولوی صاحب میں اسکول کی فیس نہیں دے سکتی، مجھے پتہ ہے جامع حسینیہ میں کچھ اللہ والے خدمت کرتے ہیں جس سے مدرسے کا نظام چلتا ہے، اس میرے بچے کو بھی کلاس میں بٹھا لو، 2-4 لفظ قرآن کے آ جائیں گے، اسی زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ مولوی صاحب نے کہا بی بی آپ بچے کو بھیجنے میں پابندی کرو، پڑھائیں گے ہم، اللہ مدد فرمائے گا۔ آج وہ بچہ مدرسے میں آیا، مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس بچے کو اپنے سامنے بٹھایا، نورانی قاعدہ اس کے سامنے رکھا اور اس کی چھوٹی سی انگلی قاعدے پہ رکھی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے بچے نے ننھی سی زبان توتلی سے مجھے رحمان رحیم کہا، میری غیرت کو جوش آنے لگ گیا، میری رحمت کو جوش آنے لگ گیا۔ آج تیرے 4 سال کے بچے نے پہلی مرتبہ رحمان رحیم کہا، میری غیرت کو آیا کہ اس کا ننھا بچہ
بچہ مجھے رحمان رحیم کہے، میں باپ کو قبر میں عذاب دوں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ تیرے بچے کے رحمان رحیم کہنے پر میرے تیرا سارے کا سارا عذاب قبر معاف فرما دیا ہے۔ سارے بھائیوں نے قرآن پاک سنایا۔ جاؤ ملتان سمیع اللہ صاحب کی قبر پر جاؤ، جاؤ ابا جی کی قبر پہ جاؤ۔ ابا جی جب میں والناس پڑھ رہا تھا بتا کتنے فرشتے قبر میں اتر رہے تھے، اور چلو ماں کی قبر تو دور ہے، ابا کی قبر دور ہے، جاؤ مولا عبید اللہ صاحب کی قبر پہ چلے جاؤ۔ جب ہم قرآن پڑھ کے کہہ رہے تھے ربنا اغفر لنا، جب قرآن پڑھتے کہہ رہے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، جب مولی ثناء اللہ کفایت اللہ یہ سارے بھائی پڑھ رہے تھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تیرا بھائی اگر خدا عبید اللہ کو موقع دے تو ایک قبر سے نکل کے بتائے گا قرآن تم اپنی زبانوں پہ پڑھ رہے تھے، تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انوارات کی بارش میری قبر کے اندر ہو رہی تھی۔ بس ویرو فقیرو، اللہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر وکیل سب کچھ بنائے، لیکن اس کے ساتھ اللہ قرآن کا حافظ بھی بنائے۔ بول دو آمین ذرا دو، یہاں سے بولو آمین، یہاں سے نہیں۔ ذرا توجہ کر کے آنکھ میں پانی لا کے سر جھکا کے اس سے طلب کر کے، جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی، روزے میں کھانا طلب کرتے ہو، ننگے ہو کپڑے طلب کرتے ہو، اس سے زیادہ ذرا جھولی پھیلا کے خدا سے مانگ لو اللہ میرے بچے کو دنیا کی ڈگریاں بھی دے، حافظ قرآن بھی بنا، عالم قرآن بھی بنا، عالم قرآن بھی بنا، عاشق قرآن بھی بنا۔ جب حافظ کے ساتھ 3 صفات آ جائے گی، رب کعبہ کی قسم تلاوت زمین پہ کرے گا، اللہ اس کی تلاوت کو آسمان والوں کو سنائے گا۔ بڑھاؤ گے انشاءاللہ بچوں کو حافظ؟ کون کون بنائے گا؟ مزمل صاحب نے بھی کہا 2.5 سال کا بچہ ہے، دعا کرو حافظ بن جائے۔ سارے بڑھاؤ گے انشاءاللہ؟ بڑھاؤ گے اپنے بچے، کم سے کم ایک بچہ تو بنا دو، اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے کندھے پر تمہیں اٹھا کے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دی، یہی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بس کوشش کیا کرو جتنا